السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بڑھیا ہوں گے، بڑھیا ہی رہیے گا. آپ کی ایک اور پیاری سی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہم سلیکٹ کریں گے فضیلت و عظمت و درود شریف میں سے. اور سب سے پہلے میں کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کل میری پوڈ کاسٹ نہیں آ سکی کیونکہ کچھ نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ میں سو گیا. کیونکہ میری روٹین یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے سب سے پہلے روزہ افطار کر کے تراویحاں وغیرہ نماز وغیرہ تراویح پڑھ کے پھر میں نے پوڈ کاسٹ کی طرف آنا ہوتا ہے. تراویح سے لے کے جو سحری تک کا ٹائم ہوتا ہے نا، تب تک میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں اور ریکارڈ کر کے ایڈٹ کیا کرنی ہے، بس اس میں بیچ میں سے رینڈر پہ ڈال دیتا ہوں. اور ٹائم تو لگتا ہی ہے، تو وہ ٹائم وہ نکال کے پھر میں اپلوڈ کرتا ہوں. تو وہ بس وہ جو ٹائم تھا نا پوڈ کاسٹ کا، اس میں مجھے بہت سخت نیند آئی ہوئی تھی اور میں سو گیا. تو ہم نے آج کا ٹاپک چوز کرنا ہے فضیلت و عظمت درود شریف. تو اس میں سے آج ہم مختلف درود شریف کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سے درود شریف اس کتاب میں موجود ہیں اور ان کے کیا فضائل ہیں. کیا فضائل؟ پہلے تو ہم سب سے پہلے نا یہ فہرست میں جاتے ہیں کہ فہرست میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. جی، فہرست میں انتصاب دی بادشاہ، وجہ کتاب، انتباہ، درود شریف اور فرمان باری تعالی. درود شریف اللہ کا ذکر ہے. درود شریف اور چھوٹا سا سوال. عظمت درود شریف. اور بہت سے ان کے بارے میں لکھا ہے. درود شریف اور بخیل کا انجام، درود شریف کی اصل حقیقت، برکت درود شریف، درود شریف اور حق مہر، درود شریف اور گناہوں سے نجات، درود شریف اور قبر سے خوشبو. یعنی درود شریف کے ہی متعلق ہر چیز لکھی گئی ہے. ان میں سے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی نا بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو کہ آپ لوگوں کی پیش نظر کروں، جو آپ کی روٹین لائف میں آپ کے کام آئے. کثرت درود شریف کا فارمولہ. اچھا، یہ مزیدار لگ رہا ہے، کچھ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں. یہ ہے جی پیج نمبر 74. جی، کثرت درود شریف کا فارمولہ. حضرت علامہ شہاب خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا شریف میں فرمایا ہے کہ کثرت سے درود شریف نہ پڑھ سکے تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں. یہی کثرت درود شریف کثرت درود شریف سمجھا جائے گا. مظہر الحسنات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کے عدد میں خاص تاثیر رکھی ہے. جہاں یہ عدد پایا جاتا ہے فلاح و بہبود اور خیر و برکت پائی جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے 313 کو رسول بنایا. غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی یہی تعداد تھی جس نے ہزاروں کافروں کو مار بھگایا. حضرت طالوت کا لشکر جس نے جالوت اور اس کے ساتھیوں کو مار بھگایا، ان کی تعداد بھی 313 تھی. اس لیے 313 بھی مسیحا عدد ہے. بزرگان دین تاکید کرتے ہیں کہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے. اس سے قلب منور ہوتا ہے. جب کوئی 100 مرتبہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ولی کامل ہے. یہ بڑی بات، یہ تو بڑا مزیدار ٹاپک ہے. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو
فرمایا میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑھا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اسے پار کر دیا۔ یعنی درود شریف کی یہ فضیلت ہے کہ درود شریف نے پکڑے پکڑے نبی پاک کے امتی کو پار کر دیا۔ جو آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا ہوگا وہ پل صراط پہ ضرور کام آئے گا۔ اچھا جی، دوسری سعادت دارین صفحہ نمبر 77 سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے رب العالمین غفور الرحیم ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا ٹاپک آج کا۔ تو آج کا اسی پہ بات کرتے ہیں کہ درود شریف کتنا ٹائم ہو گیا؟ ابھی تو 6 منٹ ہو گیا۔ جی، آپ سوچ رہے ہوں گے میں یہاں بیچ بیچ میں ایک دم یہ کیا کر رہا ہوں کہ کبھی ایسے گلاس اٹھاتا ہوں، پھر پیتا ہوں، پھر رکھ دیتا ہوں، پھر یہ بک اٹھائی، ایسے دیکھتا رہتا ہوں۔ او سوری، اصل میں اپنا واچ ٹائم بڑھا رہا ہوں۔ آئی ایم سو سوری۔ اچھا جی، چلیں آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں جو بات کی گئی کہ پل صراط پہ درود شریف کام آئے گا، پل صراط پہ اٹھا کے وہ بندوں کو اوپر رکھ رہا ہے۔ جب بندہ گرنے لگتا ہے پل صراط سے تو وہ جو پڑا ہوا درود شریف جاتا ہے، ہم نے پڑھا ہوگا، وہ آتا ہے، آگے پکڑتا ہے، اٹھا کے پھر کھڑا کر دیتا ہے پل صراط کے۔ اور پل صراط کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں پل صراط آخر ہے کیا؟ پل صراط جو ہے پلک کے، یہ جو آئی برو کا بال ہے، آئی برو کے بال سے آئی لیش کہتے ہیں، آئی لیش کے بال سے بھی باریک ہے پل صراط جو ہے۔ تو اتنے باریک پل کے اوپر سے بجلی کی تیزی کی طرح تو وہ لوگ گزریں گے جو تو اللہ کے بہت محبوب ہوں گے، پھر کچھ ایسے لوگ بھی گزریں گے جو ہر اپنا اپنا درجہ رکھتے ہوں گے، پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا نا، وہ جہاں پہ بھی ڈگمگانے لگے گا نا، ڈگمگا کے گرنے لگے گا، وہاں پہ درود کام آئے گا، اور وہاں پل صراط کے اوپر آپ کو وہ سہارا دے گا درود۔ تو درود کا جتنا ورد کر سکتے ہیں اتنا ورد کیجیے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے۔ درود شریف ایک تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہ بہت ہی زیادہ گرم وارد ہو جاتا ہے، یعنی ایک وہ کیا کہتے ہیں جلال والا ورد ہے، پر درود شریف جو ہے وہ بہت ہی سکون دہ ورد ہے۔ ہر چیز کا آپ کچھ بھی آپ کو کوئی سکون چاہیے، وہ جیسے نماز کے اندر آپ کو سکون ملتا ہے اسی طرح آپ کو درود شریف سے میں سکون ملتا ہے، کیونکہ درود شریف کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر درود شریف نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ درود شریف نماز کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، آپ لنک کر سکیں ہر چیز کو، کیونکہ آپ میری پہلی بات بھی دیکھ لیں تو وہ اور اب کی بات دیکھ لیں، دونوں آپس میں ضرور جڑی ہوئی آپ کو ملیں گی، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ پہلا نماز سے شروع ہوتا ہے، یہ ابھی نماز کے اندر ابھی ہم جا رہے ہیں، ابھی ہم نماز کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی کسی دن ہم الحمد شریف کی بات کریں گے، کسی دن حمد کی بات کریں گے، ثنا کی بات کریں، اللہ کی جو ثنا کرتے ہیں ہم لوگ اس کی بات کریں گے، پھر آیات کی، پھر اس کے بعد یہ نماز کے رکوع و سجود، ان بارے میں بھی باتیں کریں گے۔ بس یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ تک بات پہنچانا، آپ کو پتہ چلے، آپ عمل کریں، اور آپ کے صدقے ہماری بھی آخرت سنور لیں۔
آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست آپ سے آج اجازت چاہے گا. آج اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان.